سندھ سے ادھر تشریف لے آئے، باہر سے ہی آواز آتی۔ یہاں پہ جب رمضان شریف میں تراویحیں ہوتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اسی ٹائم موجود ہیں ضلع بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ۔ احمد پور شرقیہ ہم ایسی ہستی کے پاس موجود ہیں، حضرت عظمت سلطان رحمۃ اللہ علیہ، عباسیہ چوک احمد پور شرقیہ کے نزدیک بہت بڑا آستانہ ہے عظمت سلطان۔ عظمت سلطان رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو شور کوٹ کے ضلع جھنگ کے حضرت حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، حضرت عظمت سلطان سے۔ آج ہم اسی دربار پر موجود ہیں، تو ہم اس دربار کے میں جو موجود بیٹھے ہیں حاجی محمد اسلم صاحب، اس سے دربار کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس دربار کے مختصر حصہ ہمیں بتائیں۔ حضور، میں آپ کا خلیفہ ہوں دربار عالیہ حضور سفی محمد سلطان سعید اور حاجی محمد اسلم صاحب کے یہاں پہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں جو آ کے منتیں مانتے ہیں۔ یہاں پہ غیر مذہبی آتے ہیں کہ جو اپنی جو ہے منتیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ان کے تمام نکالوں کو پورا فرماتے ہیں۔ یہاں پہ جمعرات اور جمعے کو تقریباً بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ آپ کا عرس مبارک جو ہے شوال کی 9 اور 10 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس میں بہت دور دور سے نعت خواں آتے ہیں، تو جو کافی لوگ بھی ہوتے ہیں، شہر کے بھی لوگ ہوتے ہیں، باہر سے بھی آپ کے عرس مبارک میں جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی، یہ بھائی محمد حاجی محمد اسلم صاحب نے آپ کو معلومات دی ہے، میں آپ کو دربار کے اندر دکھاؤں گا۔ جی ناظرین، حضرت عظمت سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی پیارے خلیفہ حضرت حافظ اللہ رکھا صاحب جو سندھ میں پڑھاتے تھے، اور آپ کو پتہ لگا کہ عظمت سلطان رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لے آئے ہیں، تو ان کی محبت میں آپ سندھ سے ادھر تشریف لے آئے، اور آپ کی محبت میں یہاں پر قرآن پاک بھی پڑھایا، اور مزید حافظ صاحب یہاں موجود ہیں، حافظ محمد اسلم صاحب، اس سے معلومات کہتے ہیں، پوری معلومات ہمیں۔ ناظرین، میں بتانا چاہوں گا کہ حضور سفی محمد سلطان جو حضرت سلطان حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، ان کے خصوصاً جو دوست ہیں حافظ اللہ کا رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت سلطان حق باہو کے مدرسے میں پڑھاتے رہے ہیں۔ جب پھر انہیں آپ کو پتہ چلا کہ حضرت سفی محمد سلطان سے ان پر شرقیہ میں تشریف لے آئے ہیں، تو پھر باقی وقت انہوں نے آپ کی خدمت میں گزارا۔ تو تقریباً پردہ فرمانے کے بعد بھی یہاں پہ جب رمضان شریف میں تراویحیں ہوتی تھی، تو آپ جو حافظ صاحب بھول جاتے تھے تو آپ انہیں لقمہ دیتے تھے پردہ فرمانے کے بعد بھی، یعنی کہ ان کی یہ کرامت مشہور ہے۔ جی ناظرین، اسی مسجد میں حافظ اللہ رکھا رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تراویح اور قرآن پاک پڑھاتے تھے، ختم کرتے تھے قرآن پاک کا رمضان شریف میں۔ تو اس کے بعد الوداعی کے بعد جو بھی یہاں حافظ قرآن حافظ تراویح پڑھاتے تھے بھول جاتے تھے، تو دربار سے ہی آواز آتی تھی، لقمہ دیتے تھے، بتاتے تھے قرآن پاک درست کرتے تھے۔ دربار کے اندر سے سن 70 تک آواز آتی رہی ہے۔ جی